الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله عز وجل في المقام الثاني: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کر لیں کم ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ ہمارے اسلام کو قبول و منظور فرما کے ہمیں جنت الفردوس عنایت فرما. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا، نیکیوں کا سیزن عنایت فرمایا. بد نصیب ہوں گے ہم اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اور ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا کے جنت حاصل نہ کر سکے. میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے دعوت اللہ اور دائی کے اوصاف. چند ایک باتیں آپ بھائیوں کے سامنے گوش گزار کروں گا. اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عنایت فرما. دعوت دین، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینا، جنت کی دعوت دینا، جہنم سے محفوظ رکھنے کے لوگوں کو طریقے بیان کرنا. جب بھی دعوت دیں تو دین کی دعوت دیں، اپنے نفس کی، اپنے اسٹیٹس کی، اپنی ذات کی، اپنے مسلک کی، اپنے منہج کی دعوت نہیں، بلکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھا بول، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، آپ رب کی طرف لوگوں کو بلائیں. یاد رکھیں، دائی کے لیے جو سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو محفوظ رکھے. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور اس کے دل میں کبر آ جائے، اس کے دل میں ریاکاری آ جائے، اس کے دل میں شہرت آ جائے، اس کے دل میں اپنے آپ کو بڑا پن ظاہر کرنا آ جائے. کیونکہ جب ہم وہ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تابعی کہتا ہے مجھے ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے اللہ کے رسول کی زبان سے سنی ہے. تو وہ حدیث مبارکہ ابو ہریرہ امت کے محدث رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے. پہلی بار بیان کرنے لگے، بے ہوش ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آئی، دوبارہ بیان کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے. تیسری بار جب بیان کرنے لگے پھر بے ہوش ہوئے، اور چوتھی بار جب بیان کی وہ بات کیا تھی
وہ ہم علماء کے حوالے سے، ہم قاریوں کے حوالے سے، ہم مولویوں کے حوالے سے وہ بات بیان کی، کہا کہ وہ عالم، وہ قاری، اللہ جس کے ساتھ جہنم کو سب سے پہلے بھڑکائے گا، جہنم کی آگ کو جلائے گا، وہ یہ قاری ہوں گے، وہ یہ مولوی ہوں گے، وہ یہ عالم ہوں گے جو رب کی رضا کے لیے عبادت نہ کرنے والے ہوں گے، دکھاوا، شہرت، جن کا دل صاف نہ ہوگا، جن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت نہ ہوگی، وہ بندے ہوں گے۔ اللہ اٹھائے گا، پوچھے گا بھائی بتا کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا میں اتنے سال قرآن سناتا رہا، میں اتنے لوگوں کو دعوت دیتا رہا، میں اتنے بڑے مجمع کو دعوت دیتا رہا، لوگ میری باتیں بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے، میری بڑی قدر کیا کرتے تھے، میرا استقبال بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹا ہے، تو بڑا بننے کے لیے کبر پیدا تیرے دل میں ہو گیا تھا، تو لوگ تعریف کرتے تھے، تو تعریف کا بھوکا ہو گیا تھا۔ اللہ اٹھائے گا، اللہ جہنم میں پھینک دے گا، اور آگ جلائی جو آغاز ہوگا وہ یہی بندے جو ممبر و محراب والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو اپنے دل پہ محنت کریں۔ وہ سفیان ثوری رحمہ اللہ وقت کا محدث بیٹھتا ہے اپنے گھر میں، ایک اور محدث آ کے کہتا ہے محترم بھائی سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ مجھے یہ حدیث مبارکہ بیان کریں۔ سفیان ثوری خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے حدیث مبارکہ سنائیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وجہ پوچھی، کہا کیوں نہیں بیان کی؟ کہا اس لیے میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ ایک وقت کا محدث چل کے تیرے پاس آیا ہے حدیث سننے کے لیے، تو کتنا بڑا محدث ہے، شیطان نے میرے دل پہ حملہ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہ حدیث مبارکہ بیان نہیں کی۔ کیونکہ سفیان ثوری آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے حدیث مبارکہ سناتا، ہو سکتا تھا یہ دکھاوا ہو جاتا، ہو سکتا تھا میرے دل میں کبر آ جاتا، اور اس حدیث کی وجہ سے مجھے اللہ جہنم میں پھینک دیتا۔ سب سے اہم مرحلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ جو بندہ ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ اگر کسی نے تعریف کر دی، اگر کہ اس کے دل میں بڑا پن آ گیا، اگر اس نے واہ واہ اور بلے بلے اور اس طرح کے الفاظ آ گئے، سمجھو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دائی کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دائی وہ مخلص ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا نا انا لکم بمنزلۃ الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے باپ ہوتا ہے۔ باپ کبھی بھی اپنے بیٹوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت اخی، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دائی کو یہ وصف آئینے والا اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے آئینہ دیکھا ہوگا، آپ اپنے سامنے آئینہ کریں گے، وہ آپ کے چہرے کے سارے عیوب بیان کرے گا۔ دائی کو یہ وصف اپنانا چاہیے کہ جو بندہ جس میں خرابی، جس میں کمی، جس میں کوتاہی ہے، اس کو چاہیے تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکے، بے حیائی سے روکے، فحاشی سے روکے۔ آئینہ آپ نے سامنے کریں گے، وہ آپ کی عیوب بیان کرے گا۔ اگر آپ کے چہرے کے عیوب جتنے ہوں اتنے ہی بیان کرے گا، نہ زیادہ نہ کم۔ آپ میں سے کوئی بندہ وہ آئینے کو پکڑے اور دیوار سے مارے اور زور سے مارے، اس کے ٹوٹے ٹوٹے ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھر اٹھا کے بیان کر سامنے کرے گا، یہ آئینہ اس کے سارے اوصاف کو دوبارہ بیان کرے گا، کہے گا تیرے چہرے پہ یہ دبا ہے،
پتہ کیا چلا، لوگ جتنی بھی باتیں کریں، لوگ جتنی بھی تکالیف دیں، لوگ جتنی بھی اذیتیں دیں، تو آپ بھائیوں کا کام، دائی کا کام یہ ہے وہ لوگوں کو دعوت دینا نہ چھوڑے، وہ لوگوں کو بتاتا رہے۔ ہم عموماً عوام الناس میں جو دیکھتے ہیں، مولویوں، قراء اور علماء میں جو دیکھتے ہیں، جو بندہ نیکی کا ہی حکم دیتا ہے اس کی تو تعریفیں، جو میٹھی میٹھی اچھی اچھی گفتگو کرتا ہے اس کی تو تعریفیں، اس کی مدح اور ستائش کی جاتی ہے۔ جو ہی برائی سے روکے، کسی کو کہے داڑھی رکھ، کسی کو رہے شلوار ٹخنوں سے اونچی کر، کسی کو کہے اللہ اور رسول کی بات مان، کسی کو کہے یہ بے حیائی، برائی، رشوت والے کام ہے، خصوصی کام، کاروبار اللہ کی نافرمانی والے ہیں۔ جو ہی ہم برائی سے روکتے ہیں، فوراً نیکی والے وصف سے، تعریف والے وصف سے نکل کے وہ بندہ غیر مسلم، گندہ گلیظ، کہتے ہیں اس کی تو دعوت ہی صحیح نہیں، یہ تو بولنے میں اچھا نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کریں، ایک وقت آئے گا ضرور اللہ کامیاب کرے گا۔ آپ کا کام ہے نیکی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم ہی نہ ہو، بس سوشل میڈیا سے سنا، آگے بیان کر دیا، لوگوں کی بات سنی، آگے بیان کر دی، آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ بات کہاں پہ لکھی ہے، یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس سنی، میٹھی میٹھی باتیں بیان سنی اور آگے بیان کر دی۔ علم میں پختگی نہ ہو تو سمجھیے دائی اپنے وصف میں درست اور صحیح نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ پہلے علم سیکھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد رہتی ہے ہر ٹائم۔ اللہ کے رسول نے کہا رویبضہ سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضہ کون ہے؟ کہا وہ بندے جو چھوٹے ہوں اور بڑے علماء، بڑے لوگوں کی قدر لوگوں کے دلوں سے نکال دیں۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ماحول کو، مساجد میں جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی باتیں نشر کرنے والا ہو، علم خواہ ہونا، عمل خواہ ہونا، قاری کو تراویح کے لیے رکھا جاتا ہے، سارا سال وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بس متولی کا بیٹا ہے، ممبر و محراب پہ اس بندے کو بٹھایا جاتا ہے جو نمازوں میں سستی اور غفلت کرنے والا، سچ جھوٹ کا فرق نہ کرنے والا، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والا، اس بندے کو ہم رکھتے ہیں یہ بندہ یہ معیار کا اونچا ہے، یہ پیسہ مال و دولت سٹیٹس کا اعلیٰ ہے، اس کو ممبر و محراب پہ بٹھائیں، یہ دیکھا ہی نہیں جاتا اس کا عمل کیسا ہے، یہ عمل کس طرح کا کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی سنت پہ چلتا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رویبضہ سے بچو۔ ہم ماحول دیکھتے ہیں، تقریب بخاری اور تیسری مجالس میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ شیخ الحدیث کا درس ہو، چند بندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو گویے، لوگوں کو ہنسانے والے، وعظ و نصیحت جو بری کرنے والے، چٹکلے اور مشغلے بیان کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا جاننے والے، ان کو جب بلایا جائے اور وہ لوگ ساری باتیں ان کو سنتے ہیں، اور حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جو علم میں جتنا زیادہ راسخ ہے، جتنا زیادہ پختہ ہے، تقویٰ میں جتنا زیادہ بہتر ہے، اللہ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنیں تاکہ ہماری زندگی سدھرے، تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ دائی کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاص، دوسرا وصف یہ ہے وہ علم اچھا مضبوط کر کے لوگوں کو بیان کرے، اور تیسرا وصف یہ ہے وہ صبر کرے، اذیتیں، وہ لوگوں کو دعوت دینا نہ رکے۔ وہ جیل والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، کہا امام صاحب آپ سچ بول کے جیل میں آئے ہیں، ہم جھوٹ بول کے یہاں سے ہم جیل میں پہنچے ہیں، ہم اپنے جھوٹ پہ نہیں، ہم نے اس پہ سمجھوتا کیا، آپ سچ پہ سمجھوتا نہ کرنا، لوگوں کو دعوت دیتے رہنا۔ ہم جو ماحول دیکھتے ہیں دائی کا وہ یہ ہے، جس مسجد میں بڑا اشتہار لگا ہو لوگ اس کی باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جو بندہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ہو، محترم بھائیوں اللہ کے رسول کا وصف پڑھو، اللہ کے رسول توحید کے ساتھ شرک بیان کیا کرتے تھے، شرک کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔
रसूलुल्लाह सिर्फ और सिर्फ मीठा वसफ नहीं बयान करते थे। तो हमें चाहिए कि ये चंद जो बातें हमने आपको बयान की हैं इस पे अमल करें। और सबसे दाई का जो वसफ़ होना चाहिए वो रातों को मुसल्ले पे उठे, अल्लाह के सामने रोए, गिरियादारी करे, लोगों को दावत दे। मैं कई भाइयों को जानता हूँ जो खतीब हैं, हम उनके पास बैठते हैं, वो कहते हैं मैं तो अभी तैयारी करने लगा हूँ, जुमे का टाइम हो गया है, अभी थोड़ी सी एक हदीस पढ़ूंगा, बयान कर दूंगा। मुझे वो डॉक्टर फजल इलाही अल्लामा ईसा फजल हाफिज़हुल्लाह उसकी बात याद है। वो कहता खतीब को चाहिए जितने बंदे हों उसी के हिसाब से, अगर 30 मिनट का उसने दरस देना है तो वो हर बंदे के लिए 30 मिनट की तैयारी करे, तब जाके लोगों पर असर होगा। अगर हम इसी तरह सुना के आप खुद अमल में मजबूत ना होंगे, लोग सुनेंगे, हम ये भी बातें सुनते हैं, इस कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, कहा इसकी तो तकरीर ही बड़ी इल्मी थी, ये तो बहुत बड़ी बातें करने वाला। और लोग अल्लाह की कसम मौलवी उलमा को देखते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं इसका अमल खुद सही नहीं है। तो हमें चाहिए अपने अंदर इखलास पैदा करें, हमें चाहिए इल्म सीखें, हमें चाहिए कि सब्र कर सीखें। और हर बंदे का ये वसफ़ होना चाहिए। कामयाबी ये नहीं है कि घर का एक फ़र्द जो मौलवी हो, घर का एक फ़र्द जो नमाज़ पढ़ने वाला हो वो जन्नत में जाए, बल्कि कामयाबी ये है कि सारे घर के अफराद जन्नत में जाए। कहीं रब ये ना पूछ ले भाई बता तू तो नमाज के लिए जाता था, तेरा हमसाया वो नमाज के लिए नहीं आता था, तूने कभी उसको दावत दी है? अपने वक़्त को भी चेक करें, किस तरह के हमारे औकात हैं, हम रब के लिए कितना वक़्त खर्च करते हैं और लोगों के लिए कितना खर्च करते हैं। मोहतरम भाइयों, ये चंद टूटी फूटी बातें मेरे जहन में आई थी। जो अमल करेगा अल्लाह की कसम वो दुरुस्त और सही हो जाएगा, जो अमल नहीं करेगा कल क़यामत वाले दिन अंजाम बड़ा मुश्किल है। आप भाइयों से गुजारिश है, पहले मुझे और आप भाइयों को फिर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हर अमल उसमें इखलास हो, शोहरत ना हो, सोशल मीडिया की नज़र सारी बातें ना करें। हम देखते थे इसी जमात में जब ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था ना, उस वक़्त इसी मस्जिद में मैं आया करता, लोग नमाज़ों में रोया करते थे, मुसल्ले लोग एक साइड पे नुक्कड़ में खड़े होके रोया करते थे। आज जितना हम लोगों को सोशल मीडिया पे खुश कर रहे हैं ना, आप इतना तन्हाई में रब को खुश करें, अल्लाह की कसम निजात मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।